گورنر پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کے وقت کا. کل آپ کی وزیراعظم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. یہ پنجاب میں بڑی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کہیں جا رہے ہیں. وہ کہیں جا رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے پاک ایڈ کی طرف سے جو کہ یو کے میں ہمارے دوستوں نے بھائیوں نے جو ڈیم فنڈ کے لیے پیسے جمع کیے تھے ان کی پہلی انسٹالمنٹ جو ہے وہ پاک ایڈ کے ذریعے جو ہے وہ ڈیم فنڈ میں جمع کرانے کے لیے 36 ملین روپیز جو ہیں وہ پرائم منسٹر کے ڈیم فنڈ جسٹس کا ڈیم فنڈ تھا اس میں دیے ہیں. اور ہم اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر امام قاسم صاحب کو اور انیل مسرت صاحب ہمارے جو ہیں وہ انٹرپرینور بھی ہیں, فلنتھراپسٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ ہمیشہ وہ چارٹی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو یہ ملینز پاؤنڈز جو وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں پاکستان میں جو ہے اچھے منصوبوں کے لیے, تو ان کو ایک اپریشیٹ بھی کرنا تھا اور پرائم منسٹر نے اس بات کو اپریشیٹ بھی کیا. تو جہاں تک چیف منسٹر کی تبدیلی کا تو میرے خیال میں ہر مہینے 2 مہینے کے بعد افواہیں جو ہیں وہ گردش میں ہوتی ہیں, لیکن میرے اپنے خیال کے مطابق پرائم منسٹر عمران خان کا جو پورا اعتماد جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کو حاصل ہے. جو ہمارے پنجاب میں ہیں ان کا اعتماد بھی ان کو حاصل ہے, جو ہماری پنجاب پروونشل اسمبلی کے ممبر ہیں تو ان کا بھی اعتماد حاصل ہے. تو جب تک ان میں سے کوئی کسی کا اعتماد نہ رہے, کوئی ایسی بات ہو, پھر تو سمجھ آتی ہے تبدیلی کی. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سب افواہیں ہیں ان میں کوئی کسی قسم کی بھی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا گورنر صاحب, ایک تو معاملات آپ نے ڈیم کے حوالے سے ایڈ, بہت بڑی ایڈ ہے جو آ گئی ہے یو کے سے, دوسرا وزیر اعلیٰ کے حوالے سے, لیکن تیسرا ایک معاملہ ہے سر وہ ہے پینڈیمک سے پہلے بھی اور اب جو کووڈ-19 کے دور میں یہ مہنگائی کا بڑا زور ہوا ہے. پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, یہاں پر زرعی معاملات بھی سب سے زیادہ ہیں. اب یہاں پر آٹے کے بحران کی بات ہو رہی ہے, گندم اور آٹے کی قیمتوں کے حوالے سے, چینی بہت مہنگی ہے. مہنگائی کے زور کو آپ کی حکومت کیوں نہیں پکڑ پا رہی ہے؟ دیکھیں یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ یہ ہمارے لیے چیلنجز ہیں, کیونکہ جو غریب عوام ہے ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس میں ہے کہ ان کو چینی سستی ملے, ان کو آٹا سستا ملے, ان کو گھی سستا ملے, جو بیسک نیڈز ہیں ان کی ڈیلی. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت سے ہمارے بھائی دوست جو ہیں ان کے کاروبار بھی افیکٹ ہوئے ہیں, اور خاص کر جو چھوٹے چھوٹے بیچارے دکاندار ہیں, ریڈی والا ہے, سبزی بیچنے والا ہے, پان فروش ہے, یا جو بھی چھوٹے چھوٹے دواخانے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی بزنسز بہت افیکٹ ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے ان لوگوں کو افیکٹ جو ہے اثر انداز جو ہے ہوتی ہے. تو اس کے لیے حکومت جو ہے ہماری صوبائی حکومت بھی, فیڈرل گورنمنٹ بھی پورے طریقے سے اس کو مانیٹر بھی کر رہی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں ان سے بھی نپٹ رہی ہے. اور یہ جو سٹاکسٹ ہیں انفارچونیٹلی, یہ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے لیے بڑی بدقسمتی میں کہوں گا کہ ہمارے ملک کی, ہماری قوم کی, ہمارے لوگوں کی یہ بدقسمتی. دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جب کرسمس آتی ہے, جب کوئی تہوار ہوتے ہیں تو اسپیشل آفر لگتی ہیں, چیزیں سستی ہوتی ہیں, لیکن ہمارے جب عید الفطر آتی ہے, رمضان کا مہینہ آتا ہے, تو لوگ جو ہیں منافع خوری میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اس گروہ جو ہے جو مہنگائی کرتا ہے, مصنوعی قلت پیدا کرتا ہے, تو یہ ایک مافیاز ہیں. ان سے انشاءاللہ ہم گورنر صاحب ان مافیاز کے خلاف کارروائی, کیونکہ چینی کے مافیا کے حوالے سے جب بات ہوتی تو کہتے ہیں وہ تو حکومت کے جماعت کے بڑے بڑے لوگ ہیں, خان صاحب کے ارد گرد ہوتے ہیں. کیا ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائیاں ہوں گی اگر یہ تمام تر چیزیں سامنے آ جاتی ہیں؟ پہلی بات جی خیال میں یہ کہنا کہ خان صاحب کے دوست ہیں یا خان صاحب کی پارٹی کے ہیں, تو مجھے ایک پرائم منسٹر بتا دیں پچھلے 72 سالوں میں جنہوں نے جو چینی کا بحران ہوا ہے اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرائی ہے, فورینزک کرایا ہے, پھر ان کے خلاف ایکشن لینے کا آرڈر کیا ہے کہ چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہے,
سب کو برابری کی بنیاد جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا، کیونکہ وہ دن چلے گئے جب بڑے کے لیے ایک قانون، چھوٹے کے لیے، طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے اور امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور. تو ہماری کوشش ہے، اور اب آپ کو معلوم ہے کہ ابھی سپریم کورٹ نے ہمیں عدالتوں میں کیس جو ہے وہ چلا گیا، پھر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں حکومت کے لیے. اب سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے کہ جس طریقے سے بھی ہم پرسیو کرنا چاہے ہماری گورنمنٹ اس کرائسس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو پرسیو کر سکتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کے رزلٹ جو ہیں وہ آئیں گے اور اس کے اچھے اثرات جو ہیں ہمارے ملک پہ اور ہماری اکانومی پہ ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.